نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مقامی جمعیت اہل حدیث محبوب نگر کے زیر اہتمام آج کا یہ دینی اور اصلاحی اجتماع اللہ تعالی ہم سب کی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے آپ کے یہاں بیٹھنے کو ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، میرا جو موضوع ہے مثالی نوجوان، ایک نوجوان جو مسلمان ہے، مسلم نوجوان کیسا ہوتا ہے؟ جوانی جو ہے یہ ہمارے آپ کے لیے بہت گہرا قدر اور بیش قیمتی مرحلہ ہے۔ یہی جوانی کا مرحلہ ہے جس مرحلے میں انسان کے اندر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح کی امتیاز کی صلاحیت بنسبت زندگی کے اور مراحل کے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری انسانی اور اسلامی تاریخ کو تو جو دنیا میں اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر بڑے بڑے انقلابات آئے،
خواہ وہ ڈیولپمنٹ ہوئے، خواہ وہ تعمیری رہے ہوں یا تخریبی رہے ہوں، وہ نوجوانوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ نوجوانوں ہی نے اس میں سب سے بڑا کردار اور رول ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس جوانی کے مرحلے کی قدر کی بے انتہا تاکید کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی اور قوت، طاقت، جنون، امنگ، کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے۔ اسی جوانی کے مرحلے میں انسان سب سے زیادہ علمی طور پر، فکری طور پر، ذہنی طور پر، دماغی طور پر، جسمانی اور فزیکلی طور پر سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت بچپن کے، بنسبت بڑھاپے کے۔ یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے سب سے زیادہ طاقت کا، قوت کا، نشاط کا، سرگرمی کا، کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا تو انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کمزور تھے، کمزوری سے ہم نے تم کو ڈیولپ کیا ہے، آگے لے گئے ہیں، اور اس کمزوری سے دھیرے دھیرے قوت، طاقت عطا کی ہے ہم نے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت اور قوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو کمزور بنا دیا اور تمہارے بال سفید ہو گئے، سفیدی کی طرف تم لوٹ گئے۔ بچپن کا مرحلہ کمزوری کا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک انسان محتاج ہوتا ہے، ایک بچہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے دودھ دے دے، ایک بچہ محتاج ہوتا ہے اس کی ماں اسے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دے، ایک بچہ محتاج ہوتا ہے اس کی ماں اس کے ضروریات کو پوری کر دے۔ اسی طریقے سے انسان بڑھاپے میں لوٹ آتا ہے، وہاں بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، قوت سماعت، قوت بصارت، ساری چیزیں اس کی کمزور ہوتی چلی جاتی۔ تو اللہ تعالی کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کے جو بنیادی طور پر 3 مراحل ہیں، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، تو یہ جوانی کا مرحلہ قوت کا، طاقت کا اور نشاط کا، کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑھاپے میں انسان اور بچپن میں انسان علمی طور سے تو جسمانی اللہ تعالیٰ نے فزیکلی بتایا، علمی طور پر بھی، فکری اور دماغی طور پر بھی ایک انسان کمزوری کی طرف چلے جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں کچھ نہیں جانتا ہے، ایسے بڑھاپے میں بھی انسان علمی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے جب تم کو پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ حقیقت ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے جب تمہیں اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تھا۔ پھر کہا کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ انسان بچپن میں کچھ نہیں جانتا، پھر بڑھاپے کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے تو اس بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ یہ جوانی کا مرحلہ علم کا مرحلہ ہے، دماغی مضبوطی کا مرحلہ ہے، ذہنی طاقت کا مرحلہ ہے، جسمانی قوت کا مرحلہ ہے، اور یہ
بڑھاپا اور بچپن یہ انسان کے علمی اور جسمانی دونوں کمزوریوں کا مرحلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک وشبابک قبل حرمک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا زندگی میں بڑھاپا داخل نہیں ہے؟ کیا زندگی میں جوانی داخل نہیں ہے؟ اسی زندگی میں جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، بچپن بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، تو جوانی کا الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ مکمل طور پر پوری زندگی کے مراحل میں جوانی کا مرحلہ یہ سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔ بگڑنے کے اعتبار سے، سدھرنے کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے، فساد کے اعتبار سے، کسی چیز کو قبول اور نہ قبول کرنے کے اعتبار سے، تو اللہ کے نبی کہتے کہ جوانی کو خاص طور سے اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کا صحیح استعمال کر لو، اللہ کے دین کی پابندی میں، اللہ کے شریعت پر عمل کرنے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کی دعوت میں، دین اسلام کے فروغ اور اس کے پرچار اور اس کی نشو و اشاعت میں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور سنت کی بالادستی میں، اور اللہ کے کلمے کو انسانیت تک پہنچانے میں، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں تم اپنی اس جوانی کا صحیح اور بہترین استعمال کر لو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ جو اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار ہوں گے، ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی، یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ وہ بوڑھا جس نے اپنا بڑھاپا، جوانی کا مرحلہ عموماً انسان کے بگڑنے کا مرحلہ ہوتا ہے، انحراف کا مرحلہ ہوتا ہے، بے راہروی کا شکار ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے، بے دینی اور بے اعتدالی کے راستے پر جانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے خصوصی اور اسپیشل درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جوانی کو اپنے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان سے جب تک 4 یا 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا، تب تک وہ انسان، اس کے دونوں قدم اللہ کے حضور سے ڈگمگائیں گے نہیں۔ کہا انہی میں سے ان حیاتہ فیما ابلا وان شبابہ، ان حیاتہ فیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جب زندگی کے بارے میں سوال کر لیا گیا تو جوانی سے متعلق الگ سے سوال کرنے کا کیا معنی؟ یہی کہ جوانی یہ تمہارے لیے زیادہ اسپیشل ہے، زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ قابل توجہ ہے۔ مطلب طور پر پوری زندگی میں جوانی کا مرحلہ یہ سب سے زیادہ قیمتی مرحلہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوت کا، نشاط کا، سرگرمی کا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو فطرت میں انسان کے رکھی ہے، کوئی بھی حق قبول کرنے کی، باطل کا ساتھ دینے کی، کوئی بھی تعمیری یا تخریبی انقلاب کے ساتھ چلنے کی، اسی جوانی کے مرحلے میں انسان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فرعون تھا بہت بڑا ظالم آدمی، بہت بڑا طاقتور سپر پاور آدمی، جس کی قوت اور طاقت اور جس کے پاور کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر کے آئے تو کوئی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، آپ کی دعوت قبول کرنے والے کھڑے ہوئے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ جوان لوگ تھے۔ یہ جوانی کا مرحلہ، یہ انسان کے اندر اگر حق سمجھ میں آ گیا، باطل سمجھ میں آ گیا، تو وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے، اسی لیے بعض اسلاف نے کہا کہ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ مشرکین کے بوڑھوں کو تو قتل کرو لیکن جوانوں کو چھوڑ دو، کیونکہ ان جوانوں سے زیادہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اگر ان کے حق سمجھ میں آ گیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیں گے، ایمان لے آئیں۔ جوانوں کو قتل مت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرعون اور اس کے لشکر کے ڈر سے سارے لوگ ایمان لانے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ۔ فرعون کے ڈر سے، فرعون کے خوف سے، فرعون کی دہشت سے سارے لوگ ایمان لانے سے گھبراتے تھے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ چند لوگ تھے، ایک ذریت تھی، ایک کچھ افراد تھے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ یہ جوانی کا مرحلہ، یہ انسان کے اندر اگر حق سمجھ میں آ گیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر کے آئے تو اولین اور ابتدائی مرحلے میں کن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا؟ آپ عمرے دیکھو، جو اولین اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، ابو بکر ہو، عمر ابن خطاب ہو، حضرت عثمان ابن مظعون ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت زبیر ابن عوام ہو، سارے لوگ 30 سال سے 35 سال سے یہ سارے کے سارے لوگ، حضرت علی ابن ابی طالب ہو، کم کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں لوگ، جب اسلام قبول کرنا ایک چیلنج تھا اپنے آپ میں، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے آزمائش میں ڈالنا تھا، لیکن ایسے مرحلے میں، ایسی پوزیشن میں جب رسول اکرم کی دعوت لوگ ٹھکرا رہے تھے، آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کی جماعت میں نوجوانوں کی جماعت تھی۔ یہ جوانی کا مرحلہ، بڑے بڑے انقلابات جو اس روئے زمین پر آئے وہ سارے کے سارے جوانوں کے مرہون منت ہیں۔ یہ جوانی کا مرحلہ میرے بھائیوں انسانی زندگی کا سب سے بیش قیمتی اور اہم ترین مرحلہ ہے۔ اب دیکھو قرآن کریم کی جو سورہ الکہف کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ عیسائی بادشاہ کے زمانے میں شرک کا غلغلہ تھا، توحید سے لوگ دور بھاگ رہے تھے، لوگوں کو وہ توحید قبول کرنے سے روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک بہترین اور سچا اور بالکل مبنی پر حق قصہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور اسی پر ڈٹے رہے، جمے رہے، قائم رہے، مستقیم رہے۔ کون تھے؟ انہم فتیہ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، تم کچھ بھی کہو، کسی کو بھی ماننے کے لیے مجھے مجبور کرو، لیکن ہمارا رب اور زمین و آسمان کا رب اللہ رب العالمین ہے، ہم اسی کو مانیں گے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو پکارنے والے نہیں۔ یہ جوانوں کی جماعت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود جیسا ظالم جابر بادشاہ تھا،
اپنے زمانے کا بہت بڑا سپر پاور آدمی. تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جن 4 لوگوں نے معلوم دنیا پر حکومت کی، سلطنت کی حکمرانی کی، ان میں ایک نمرود بادشاہ اور ایک بخت نصر، اور اسی طریقے سے کافروں میں سے تھے، اور مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین. یہ 4 لوگ ایسے تھے جن کی پوری معلوم دنیا پر جہاں جہاں دنیا کی آبادی ہے ان کی بادشاہت اور سلطنت تھی. انہی میں سے یہ نمرود بھی تھا. ابراہیم خلیل اللہ دعوت لے کر کے آئے، کیا کیا آزمائشیں، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مشکلات انہیں جھیلنی پڑی، کتنے آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا. کیا تھا؟ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، بڑے بڑے بتوں کی ان کی بستی میں، ان کے شہر اور علاقے میں پوجا ہوتی تھی. کلہاڑی لیا اور لے جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گردن میں لے جا کر کے اس کلہاڑی کو لٹکا دیا. صبح کیا ہوا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے کیا کہا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ معاملہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے. یہ مثالی نوجوان تھے، قرآن کریم کے نوجوان، یہ مثالی نوجوان. نمرود کے سامنے اللہ کی دعوت توحید کو لے کر کے کھڑے ہونے کے لیے یہ جرأت و جسارت، یہ حوصلہ، یہ ہمت جو ابراہیم خلیل اللہ نے دکھایا، کس مرحلے میں تھا؟ جوانی کے مرحلے میں تھا. قرآن کریم بیان کر رہا قالوا سمعنا فتى، لوگوں نے کہا بستی کے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، یذکرہم یقال له ابراہیم، لوگ جسے ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. یہی ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے رو رو کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، رب هب لی من الصالحین، اللہ ہمیں بڑھاپے میں ایک سہارا دے دے، ایک لاٹھی دے دے جو ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جوان یہ ہے، مثالی نوجوان. قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا کہ اس جوان کے پاس جب ابراہیم خلیل اللہ آئے اور انہوں ابھی یہ دوڑنے کی عمر میں قدم رکھ رہا ہے، فلما بلغ معه السعی، ابھی دوڑنے لگا ہے، دوڑنے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے. آ کر کے باپ بیٹے سے کہتا ہے اے پیارے بیٹے، ہم نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. معمولی بات تھی، معمولی مطالبہ تھا، معمولی مسئلہ تھا. وہ باپ بڑھاپے کا سہارا بیٹا جس نے بڑھاپے میں اللہ سے رو رو کر کے اس کو مانگا ہے، وہ باپ آ کر کے بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ بیٹا، میں نے تمہیں راہ خدا میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے. کہا یا ابت افعل، اے پیارے ابو جان افعل، کر ڈالیے ما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ بیٹے نے کس وقت اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا؟ جوانی کا مرحلہ تھا. یہ مثالی نوجوان تھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے. بیٹا سے باپ کہہ رہا ہے اے پیارے بیٹے، تو باپ بھی پیارا انداز اختیار کرتا ہے تو بیٹا بھی کہتا ہے پیارے ابو جان. یا بتی، یہ عربی کا بڑا نرالا اور پیارا اسلوب ہے. اے پیارے ابو جان، آپ کر ڈالیے جو کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. اب آپ بتاؤ یہاں کی وہ تھوڑی سی عمر کا بچہ، باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے اللہ کے لیے آپ مجھے ذبح کر ڈالیے. بیٹے نے یہ نہیں پوچھا کہ اے ابو جان آپ خواب کی بنیاد پر ہمیں قربان کر دیں گے. کیوں؟ اس کو اس بات کا شعور اور علم تھا کہ ایک نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی کے درجے میں ہوتا ہے.
اس لیے اس بیٹے نے اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. میرا باپ نبی ہے، نبی کا خواب اللہ کے حکم کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی اس نے. اور اس اللہ کے بندے جلیل نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض. یہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور آداب فرزندی بھی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ بھی تھا اور اس گھر کے اندر تربیت بھی ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کتنی آزمائشیں آئی، کتنی مشکلات جھیلنی پڑی، کتنے امتحانات سے گزرنا پڑا، الزامات، اتہامات، ساری زندگی کے سارے مسائل اس جوانی کی عمر میں. عزیز مصر کی بیوی دعوت گناہ دیتی ہے، انکار کر دیا. اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ کے خوف، اللہ کی مراقبت کے احساس کے ساتھ ساتھ، اور جب اس نوجوان کو طرح طرح کے الزامات کی بنیاد پر جیل میں ڈالا گیا تو یہی خوبرو، خوبصورت اور اللہ کی امتحان اور آزمائش سے گزرنے والا نوجوان جب اس کو مسائل سے دوچار ہونا پڑا، قبر کے قید و بند کے اندر گیا، جیل میں گیا، تو اس جیل خانے میں بھی اس نے اللہ کی توحید کی دعوت کے سلسلے کو نہیں روکا. اور وہاں جا کر کے کہتا ہے کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے قید خانے کے مالکوں، یہ جو مختلف معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ تقریر تھوڑی سی میں تقریر سنی نہیں جاتی ہے، تقریر کرائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو تقریر ہونے کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، اور جب آدمی کا دماغ بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کی تقریر خرابی ہو جاتی ہے، دماغی بیلنس بگڑتا ہے. بار بار اس کو ڈائیورٹ کرنا، کوئی چل رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو اس طرح کے ماحول میں میرا اپنا مزاج نہیں ہے. ایک یکسوئی کا ماحول ہونا چاہیے. انتظامیہ کا بھی کام ہے، اب کوئی چائے پلا رہا ہے تو یہ سب چیزیں بہرحال تقریر کو متاثر کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں. آدمی ایک سلسلہ ہوتا ہے، گفتگو کے آگے پیچھے کا ربط ہوتا ہے، وہ سارا سب متاثر ہوتا ہے. بہرحال تو میں قرآن کریم کے نوجوانوں کی مثال بیان کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب بتوں کو توڑا تو جوان تھے. اسماعیل ذبیح اللہ جب اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ جوان تھے. یوسف علیہ السلام نے جب آزمائشیں جھیلی اور قبر قید خانے کے اس جیل کے سلاخوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی تو وہ جوان تھے، اور جوانی کی آزمائشوں میں بھی اللہ کی توحید کی دعوت کا انہوں نے کام کرتے رہے اور اس سلسلے کو بند نہیں کیا. میرے بھائی، جوانی کا مرحلہ یہ حق قبول کرنے کا مرحلہ ہے، باطل کے ٹکرانے کا مرحلہ ہے. انسان اگر اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو دیکھو، مثالی نوجوان تھے. زندگی کے ہر باب میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مثالی کارنامے انجام دیا. جب اسلام قبول کرنا اپنے آپ میں بڑا چیلنج تھا تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو 3 لوگ تھے اور میں اسلام کا 1/3 تھا. اسلام کا 1/3 تھا. یہ حالات اول من رما بسام فی سبیل اللہ، جس اللہ کے بندے نوجوان نے، صحابہ کرام کی ٹیم کے نوجوان نے راہ خدا میں تیر چلایا، وہ نوجوان تھے. سعد بن ابی وقاص اس وقت کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب مسلمان ہوئے، حضرت زبیر بن عوام مسلمان ہوئے،
حضرت عثمان مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے جو اسلام لائے تو بڑی آزمائشوں کا وقت تھا مکہ کی زندگی میں۔ رسول اکرم کے دار ارقم میں آپ کے دعوت اسلام پر اسلام کا کلمہ پڑھنا بڑی آزمائش کا کام تھا، آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینے کے مترادف تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی کی چند مثالیں میں اپنے نوجوانوں کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ آج کیا حالات ہیں، اذان ہوتی ہے، مسجدوں سے قریب آنے کی فرصت نہیں ہے مسلمان نوجوانوں کے پاس۔ یہ دین کے اجتماعات ہیں، یہ دین مجلسیں ہیں، ان میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ہے۔ بے رغبتی اور بے توجہی کے ساتھ نظر انداز کر دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آج انہیں قربانیوں کے اثرات اور نتائج ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر کے اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ جھیلا ہوتا، انہوں نے ہماری طرح اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا ہوتا، اسلام کی بالادستی اور سربلندی اور کلمہ توحید کے فروغ و اشاعت اور اس کی سربلندی کے لیے اپنی جان راہ خدا میں قربان نہ کی ہوتی تو آج یہ اسلام اس ہندوستان کی گلی گلی میں نظر نہیں آتا، اس کی دعوت نظر نہیں آتی، دعوت توحید اور دعوت اسلام کی روشنی نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ نماز کی بات کرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی بات کرتے ہو، دین کے لیے جہاد کرنے کا تصور بھی نہیں بچا۔ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، دین کی مجلسوں میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عالم یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ایک آدمی علم کی مجلس کے لیے، ایک آدمی مدینہ کے اندر مجھے پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے پاس، اور میں گیا کھڑی دوپہر میں اس کے دروازے پر، وہ ریت اڑ رہے ہیں، اس کی شدید گرمیاں ہیں، بڑی شدت گرمی کی، اور اس کے ساتھ لو چل رہی ہے۔ میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ یہ بھی اپنے گھر سے نکلے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پوچھ لوں گا۔ یہ حالت تھی۔ ایک حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینے کے لیے عبداللہ ابن عباس اس ریگستان کی گرمیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس آدمی کے گھر سے نکلنے کا کھڑی دوپہر میں انتظار کر رہے ہیں، کہیں اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ میں دروازہ کھڑا تھا۔ جہاد کے مراحل آتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا عمیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر وہ آیا اور وہ بھی شریک ہونا چاہتا تھا، عمر میں چھوٹا تھا، 15 سال کی اللہ کے نبی نے بلوغت کی حد لگا دی تھی۔ تو کہا کہ عمیر چھوٹا تھا، وہ چھپ رہا تھا کہ کہیں میرے چھوٹے ہونے کے ناطے رسول اکرم مجھے ریجیکٹ نہ کر دے، مجھے لوٹا نہ دے اور میں جہاد میں شریک نہ ہو پاؤں۔ تو حضرت سعد نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بابو، تو کیوں چھپ چھپ کر کے یہاں چل رہا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے نبی دیکھ لینا اور مجھے لوٹا نہ دے۔ کہا چھوٹا اتنا تھا کہ اس کے جہاد کے سامان اور تلوار کے ساتھ جو اور ساری چیزیں تھیں میں اپنے اوپر لاد کر کے چل رہا تھا اپنے بھائی کا سامان، اور 16 سال کی عمر میں میرا وہ شوق شہادت اور شوق جہاد سے سرشار بھائی راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، میں شریک ہونا چاہتا تھا جہاد میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوٹا دیا۔ خندق کے موقع پر 15 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے مجھے موقع دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جہاد میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی تھی، بے چین رہا کرتی تھی۔ حضرت صحابہ کرام جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچے، تو اپنے کو بڑا پیش کرنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا سمجھے۔
اور مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آج کس کے لیے لڑائی اور مسابقہ ہو رہا ہے؟ کمپنیوں میں جاب کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ یہ ہمارے گارجین نے اپنے بچوں کا ذہن بنایا ہوا۔ وہاں کمپٹیشن کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ یہ فرق ہے۔ یہاں دنیا کمانے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے دین کے لیے سننے کے لیے نہیں، یہ اس کو پہنچانا جو کہ ہماری ذمہ داری تھی، سمجھنا ہماری ذمہ داری تھی، اور سمجھ کر کے اللہ کے بندوں کو، مشرکین کو، دین سے بے راہ رو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لوٹانا، یہ ہمارا کام تھا، لیکن ہم اس کو بھول گئے۔ اللہ کے فرما کو لے کر روئے زمین پر آئے تھے، سوئی ہوئی غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے۔ افسوس ہماری حالت پر ہم بھول گئے کیوں آئے تھے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خیر امت ہونے کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم انسانیت کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آج مسلمان اپنی ذمہ داری میں کہاں ہے؟ صحابہ کرام جہاد کس لیے کرتے تھے؟ ایوارڈ لینے کے لیے، انعام لینے کے لیے، رقمیں وصولنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ دین غالب ہو جائے اور توحید اور سنت کی بالادستی ہو جائے، اسلام کا علم پوری انسانی آبادی اور عالم انسانیت پر اس کا جھنڈا بلند ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی کے صحابہ اپنی قربانیاں دیتے تھے۔ حضرت سمرہ ابن جندب تھے اور رافع ابن خدیج تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع کو موقع دے دیا ایک جنگ میں، کہا گیا کہ انہو یجید الرمیہ، یہ تیر اندازی بڑی اچھی کرتے ہیں۔ موقع دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت سمرہ گئے اپنے باپ کے پاس، رونے لگے کہ میرا ہی ساتھی، میرے ہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یہ آدمی، اس کو تو موقع مل گیا، اللہ کے نبی نے مجھے نہیں دیا موقع، لوٹا دیا جہاد میں شریک ہونے سے۔ گئے رونے لگے، اپنے باپ کے پاس لے کر کے گئے، کہا اللہ کے نبی دونوں کی دوڑ لگوائی ہے، رافع اور سمرہ کے مابین کمپٹیشن اور مسابقہ کروائیے۔ دوڑنے میں اگر سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا تو اسے بھی اجازت دے دیجیے۔ حضرت سمرہ نے اتنی محنت سے دوڑ لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رافع کے ساتھ جنگ میں وہ آگے نکل گئے اور اجازت فرما دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ جوان تھے صحابہ کرام کے، یہ مثالی نوجوان تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جہاد میں شریک ہونے کے لیے اتنے بے چین رہا کرتے تھے۔ جنت ان کا ٹارگٹ تھا، جہنم سے نجات ان کا ہدف تھا، وہ زندگی کا مشن اللہ کی جنت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ ٹارگٹ دیکھیے، ہدف دیکھیے، فکر مندی دیکھیے، یہ نوجوان کی، یہ صحابہ کرام کی مثالی نوجوانوں کی فہرست ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا کام بتائیے جس کام کے کرنے سے میں جنت میں چلے جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہی کامیاب ہے۔ معاذ بن جبل آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کام بتائیے جو کام کرنے سے مجھے جنت مل جائے اور جنت ملنے کے ساتھ ساتھ میں جہنم سے نجات پا جاؤں۔ یہ صحابہ کرام کی فکر مندی تھی۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی جلیل القدر صحابی ہیں، بچے تھے، کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وضو وغیرہ کا پانی لا کر کے آپ کو دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن خوش ہو کر کے مجھ سے کہا کہ ربیہ سل، مانگ لے جو مانگنا۔ ہدف دیکھیے میرے نوجوان بھائیوں، صحابی رسول کا فکر کی بلندی دیکھیے، کسی چیز کو پانے کا، حاصل کرنے کا، ٹارگٹ کا اعلیٰ اور بلند معیار دیکھیے۔ کہا کہ ربیہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے۔ اللہ کے نبی سے اس صحابی رسول نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے نبی، اس دنیا میں تو اگر ہمیں اپنی آپ کے دیدار کی چاہت آتی ہے، خواہش اور تمنا بیزین کرتی ہے، تو آ کر کے آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیا کرتا ہو، لیکن آخرت میں آپ کا درجہ اعلیٰ ہوگا اور آپ کا دیدار ہمیں نصیب کیسے ہوگا؟ جنت میں آپ کے ساتھ اور آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب غیر ذالک، اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، اے ربیہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے نہیں اللہ کے نبی، مجھے آپ کی جنت میں رفاقت اور قربت چاہیے۔ رسول اکرم نے کہا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، یہ میری اختیار کی چیز تو نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، لیکن ایک نسخہ اور ایک تدبیر اور ایک عمل تجھے بتائے دے رہا ہوں، تو اس کو اپنائے گا تو میرا جنت میں قریبی ہو جائے گا۔ کثرت سے تو نماز پڑھا کر، سجدے کیا کر، نفلی عبادات کا اہتمام کیا کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں میرے قریبی بنا دے گا اور تیری میری رفاقت تجھے نصیب فرما دے گا۔ یہ صحابہ کرام کے نوجوانوں کا ٹارگٹ تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وضو کر کے آ رہے تھے، پانی ان کے وضو کا ٹپک رہا تھا، ہاتھوں میں اپنی جوتیاں لیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں اللہ کے نبی نے کہا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، بھی دیکھو ایک جنتی آدمی ادھر سے آ رہا ہے۔ ایک دن ہو گئے، پھر وہی صحابی رسول حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، دوسرے دن مسجد میں وضو کر کے اندر داخل ہو رہے، ہاتھ پہ اپنی جوتیاں لیے ہوئے، کہہ رہے یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، کہ دیکھو ابھی تمہارے بیچ میں ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ پھر وہی صحابی رسول۔ پھر تیسرے دن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گھبرا گیا، بھائی کون سی خوبی اس آدمی کے اندر ہے، میں کچھ دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ 3 دن لگاتار زبان رسالت مآب نے اس شخص کے بارے میں اپنی زبان رسالت مآب سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ کتنا عظیم اور خوش نصیب انسان، خوش بخت انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بعد عبداللہ ابن عمر اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ کیوں کہ اس جنتی آدمی کی خصوصیات کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اس کے عادات و خصائل کیا ہیں، کن بنیادوں پر زبان رسالت مآب نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں، اپنے گھر سے ناراض ہوں، 3 دن آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں، مجھے رہنے کا موقع دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ 3 دن دیکھا تو سوتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی نہ خاص ذکر ہے، نہ کوئی خاص عبادت ہے، نہ کوئی خاص وظیفہ ہے ان کے لیے کہ اس کی بنیاد پر رسول اکرم نے انہیں جنت کی بشارت سنائی ہو۔ کہا کہ میں 3 دن بعد میں نے کہا کہ میں ایک ہیلے کے ذریعے سے آپ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، میرا مکہ کوئی کسی سے بگاڑ نہیں، بس رسول اکرم کی زبان سے میں نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنی اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی خوبی، آپ کا کمال کیا ہے جو جنت کا سبب بن رہا ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، بس میرے دل میں کسی کے تئیں کوئی حسد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو میں اس میں حسد جلن نہیں کرتا، میرا دل سارے لوگوں سے پاک ہے۔ عبداللہ ابن عمر چلے آئے اور کہا یہی تو ہے جو سب کے بس کی بات نہیں ہے، جو پاکیزہ دل انسان۔ میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے شہدائی اتنے تھے، صحابی رسول کی رسول اکرم نے اس آدمی کو
بشارت سنائی جنت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس آدمی کی خوبی اور اس کی عادت کو اختیار کرنے کے لیے کہ میں بھی جنتی بن جاؤں اور اس کے راستے کو اختیار کر کے میں بھی جنت کے راستے کا راہی بن جاؤں، اس لیے اس آدمی کے پاس چل کر کے گئے۔ یہ مثالی نوجوان تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے۔ ایک صحابی تھے، آج ہمارے نوجوانوں کا کیا عالم ہے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جمع دین سے بدزن بھی ہوئے، ہر ایک تہذیب، ہر نئی تہذیب نے ان کو ہر ایک بند سے آزاد کیا، کعبے سے لا کے صنم خانے میں آباد کیا۔ بے دینی کا کیا عالم ہے، مغربی تہذیب، مغربی کلچر، مغربی ثقافت، مغربی تمدن اور غیر اسلامی تہذیب کی مشابہت اور اسے اختیار کرنا مسلمانوں کے نوجوانوں کا شیوا اور شعار، ان کی شناخت اور پہچان بن چکی ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی امت کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اسی بات سے منع کیا۔ ہم نماز میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلا بلکہ انعام یافتہ نیک لوگوں کے راستے پر چلا۔ باوجود اس دعا کے ہمارا راستہ وہی یہودیوں اور نصرانیوں کا راستہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو صحابہ کا راستہ ہے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تیرے غضب کے جو حقدار ٹھہرے کون لوگ تھے؟ یہود تھے۔ تیری ناراضگی کے جو حقدار ٹھہرے کون تھے؟ یہود تھے۔ جو گمراہ ہو گئے کون تھے؟ نصارہ تھے۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ ان نصرانی اور یہودیوں کے راستے پر ہمیں چلنے سے تو محفوظ رکھ۔ باوجود اس کے ہمارا حال کیا ہے؟ اسی تہذیب کو، اسی کلچر کو، اسی ثقافت اور تمدن کو ہم نے اپنا شعار، اپنی شناخت، اپنی پہچان بنا لی اور اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اسی کو شاعر نے کہا کہ شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، نئی تہذیب نے ان کو ہر ایک بند سے آزاد کیا، کعبے سے لا کے صنم خانے میں آباد کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بال تھوڑے سے بڑے ہو گئے، لیکن جب رسول اکرم کا فرمان ان کے دل و دماغ سے، ان کے ذہنوں کی سماعت سے ٹکرایا تو فوراً رسول اکرم کے فرمان کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور فرمان رسول پر اپنی چاہت قربان کر ڈالی۔ رسول اکرم نے کہا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بڑا بہتر انسان ہوگا اگر وہ اس کے جو بڑے بڑے بال ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال و ازاری، یہ جو بڑے بڑے بال لٹکا کر کے گھوم رہا ہے اور اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، اگر یہ چھوڑ دے تو یہ بڑا بہترین انسان خریم بن جائے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر کے انہوں نے ایک چاقو لیا اور اس سے اپنے بال کو کاٹ کر کے چھوڑ کر ڈالا اور اسی طریقے سے اپنے پاجامے انہوں نے ٹخنوں سے کافی اوپر کر لیا، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد۔ آج ہمارے یہ نوجوان تھے صحابہ کرام کی ٹیم کے، صحابہ کرام کی جماعت کے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار کہہ دیں۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بڑا بہترین انسان اگر وہ راتوں کو قیام اللیل کیا کرے۔ کہا رسول اکرم کے اس فرمان کے بعد میں نے اپنی زندگی میں کبھی رات کو قیام اللیل چھوڑا نہیں اور اس عبادت پر ہمیشگی کے لیے ڈٹا رہا۔ یہ نوجوان صحابہ کرام، ایک چاہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، اس کے لیے قربانی کے لیے، اس عمل پر فدائیت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر قربان ہونے کا اور عملی نمونہ پیش کرنے کا جذبہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو۔ ماں باپ کی فرما برداری، سماج کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک جنازے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک جنازہ پڑھانے سے رسول اکرم نے قرض کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ ابو قتادہ بڑے خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی میں اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میں اس کے قرض کی ادائیگی کر دوں گا۔ رسول اکرم نے ابو قتادہ سے کہا ادا کرو گے نا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں ادا کر ڈالوں گا۔
تب جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کی جماعت کے نوجوان تھے کہ کسی کے لیے دکھ میں پریشانی میں اور کسی تنگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت حارثہ ابن نعمان کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت سنی، سماعت کی، اور حارثہ کی آواز ہماری کانوں سے ٹکرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حارثہ ہے، کیوں؟ کان ابر الناس بامہ، یہ جوان صحابی رسول اپنے ماں کی بے انتہا خدمت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے جب وہ قرأت قرآن کی، تلاوت قرآن کی آواز سنی تو کہا کذالک البر، کذالک البر، ماں اور باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کا اسی طریقے سے بدلہ اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. کانا بر الناس بامہ، اپنی ماں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والے تھے. اس بہترین برتاؤ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہ بدلہ انہیں عطا فرمایا. میرے بھائیو، یہ مثالی نوجوان تھے جو دین کی روح کو سمجھتے تھے. ان کا ٹارگٹ جنت تھا. ان کی زندگی کا مشن رسول اکرم کی دعوت اور اللہ کی توحید اور کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنا تھا. آج ہم اسی سے غافل ہیں. میرے بھائیو، غفلت کی چادر کو اتار کر کے پھینکو، اپنے فرض منصبی کو سمجھو، اپنا نسب العین سمجھو، دین کی روح کو سمجھو. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان بنایا ہے، ظاہر اور باطن ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. یہ ایک مثالی نوجوان کا کردار ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی. ایک واقعہ ماؤں کے حوالے سے ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ام سلیم اسلامی خاتون کی ایک مثالی خاتون ہے. ماں کی حیثیت سے پڑھو، بیوی کی حیثیت سے پڑھو، خاتون اسلام کی حیثیت سے پڑھو. زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ام سلیم کی زندگی میں آپ کو مثال، نمونہ اور ایک مثالی اور امتیازی کردار نظر آئے گا. شوہر کو دعوت اسلام دیا، بیٹے کو اللہ کا کلمہ پڑھایا، اور اپنے شوہر مالک بن نضر کے انتقال کے بعد جب وہ انس بن مالک کی پرورش کر رہی تھی تو اسی دوران اپنے سماج کے ایک بڑے رئیس مالدار ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، میں ان کے پیغام کے لیے آج اس امتداد کے دور میں، بے دینی اور الحاد کے ماحول میں، جب ایمان کی عظمت، ایمان کی قیمت اور اسلام کی حیثیت اور قدر و قیمت لوگوں، خاص طور سے مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں کے دل و دماغ سے نکلتا جا رہا ہے. ام سلیم کے پاس ابو طلحہ پیغام لے کر کے آئے، اور ابو طلحہ نے کہا کہ اے ام سلیم، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم کافر ہو، میں مومن ہوں، تم مشرک ہو، میں موحدہ ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، لکڑیوں کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہو، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں سے، آٹوں سے گوندھے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہو، اور میں ایک اللہ واحد کی عبادت کرتی ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. ہمارا اور تمہارا جوڑ میل نہیں کھاتا، نہیں ہو سکتا. ہاں ابو طلحہ، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، رشتے ازدواج سے منسلک ہونا چاہتے ہو، تو کلمہ شہادت کا اقرار کرو، اور یہی کلمہ شہادت کا اقرار اور دائرہ اسلام میں تمہارا داخل ہونا، یہی ہمارے لیے مہر ہے. میں تم سے مہر کا بھی مطالبہ نہیں کروں گی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ام سلیم کے مہر سے زیادہ عظیم اور قیمتی مہر کسی خاتون کی نہیں ہے. انہوں نے ابو طلحہ کے اسلام اور ایمان کو اپنے لیے مہر کے طور پر قبول اور تسلیم کر لیا تھا. ابو طلحہ کو ام سلیم نے مجبور کر دیا، جاؤ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کلمہ اسلام، کلمہ شہادت پڑھو. گئے بارگاہ رسالت باب میں اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ.
اس کے بعد آ کر کے ام سلیم سے نکاح کیا، شادی کی میرے بھائی. یہ ایمان تھا خاتون اسلام کا، یہ ایمان تھا جس ایمان کے معیار اور اس کی عظمت و قیمت کے احساس نے ابو طلحہ جیسے آدمی کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پہ مجبور کر دیا. آج مسلمانوں کی بیٹیوں کے ایمان کا عالم کیا ہے کہ وہ اپنا ایمان اور اسلام دوسروں کے ہاں گروی رکھنے کے لیے تیار. ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اور ایمان اور عقیدے اور اسلامی روح کو سمجھ کر کے ان بنیادوں پر تربیت کی جائے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایمان کی عظمت، ایمان کی قیمت، اسلام کی قیمت، اسلام کی عظمت کا جب تک احساس نہیں ہوگا تو اچھے اچھے نمازی حاجی وہ ارتداد کے راستے پر چلے جائیں گے جب تک عقیدہ و ایمان مضبوط نہیں ہوگا. اولین کام جو کہ جماعت اہل حدیث کی ایک خصوصیت ہے اور زیادہ اس میں استقامت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہیے کہ ہماری اولین ترجیح اور ترجیحی بنیاد پر جو دعوت کا کام ہو وہ اللہ کی توحید کے حوالے سے مضبوطی اور ایمان اور اسلام کی عظمت کے احساس کے حوالے سے یہ ہمارا اولین کام ہے. اور سارے انبیاء کی دعوت یہی تھی. اس ایمان اور اسلام کی دعوت کے کام کو کرنا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. میں نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی اس جوانی کے قیمتی مرحلے کی اہمیت کو سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو، اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے استعمال کرو، دین پر عمل کے لیے استعمال کرو، توحید و سنت کے مشن کے فروغ کے لیے استعمال کرو اور اللہ کے دین کے داعی بن کر کے رہو. اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے ایک مسلمان کی دعوت صرف اس کے گفتار و قول سے نہیں، اس کے عمل اور کردار سے بھی ہونی چاہیے. جب یہ ہمارا کام ہوگا ہم اس انداز میں اپنی دعوت کی ذمہ داری کو سمجھیں گے. آج ہمارے پڑوس میں ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو. سماج میں ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہمارے کردار سے مطمئن نہ ہو اور ہم دعوت کی بات کریں، دین کے فروغ کی بات کریں، دین کی نشر و اشاعت کی بات کریں تو یہ غیر اسلامی اخلاق و کردار کو چھوڑ کر کے زبانی دعوت سے ہماری اسلام کی شبیہ بہتر نہیں ہونے والی. عملی دعوت یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں میرے نوجوانوں کہ آج ہمارے کردار نے بھی اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف اور تشریح کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. سچا سراپا کامل بارگاہ رسالت میں اور اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اسے تصور کیا گیا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو. المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ جس کے ذریعے سے لوگ اپنے خون، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو کے حوالے سے معمول ہو. آج ہم سے، ہمارے کردار سے اگر کوئی نفرت کرے تو ہم اپنے عمل سے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب بننے اسلام کے دشمن. ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا، اپنے عمل کو سدھارنا ہوگا، اپنے گفتار اور کردار کے ذریعے سے اس دین کی شبیہ کو. آج جو حالات ہیں اس ملک بھر میں، کہتے ہیں لوگ میڈیا ایک نیریٹو سیٹ کر رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں. میں کہتا ہوں مسلمان بھی اپنے کردار سے ایک نیریٹو سیٹ کر رہا ہے پورے ہندوستانی سماج میں کہ مسلمان، اصلی مسلمان کون سا ہوتا ہے. ہمارا عملی جو طریقہ ہے، ہم اصلی اسلام کو اپنے عمل سے پیش کریں، صحیح اور اوریجنل اسلام کی فکر کو، اسلامی مزاج کو، اسلامی کردار کو پیش کریں. اللہ کی قسم ساری اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں فیل ہو جائیں گی. 80-20 کا ایک پیمانہ بنایا گیا. ایک 4 غیر مسلم بھائیوں پر ہمارا ایک مسلمان، سارے ہندوستان کے مسلمان یہ عہد کر لیں کہ ایک مسلمان 4 مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے اس کے دل سے اسلام کی نفرت، ایمان کی نفرت، شریعت کی نفرت، محمد رسول اللہ کے تئیں اس کے دلوں میں جو غلط فہمیاں اس کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے اخلاق سے نکال کر کے پھینکے گا. آج ہندوستان کا ماحول بدل جائے گا. میڈیا کرتا رہے لیکن ہم تو خود الٹے اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنے کردار. آج سڑکوں پہ نوجوانوں کو دیکھو،
چلتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو دیکھو، یہ سارے حالات ہیں میرے بھائیوں. یہی محمد ابن قاسم تھے. سندھ، فاتح سندھ، گجرات آج مذہبی منافرت کا کتنا بڑا گڑھ مانا گیا. اسی گجرات کی دھرتی پر حکومت کر کے گئے، اور حکومت کے بعد بھی لوگ اگر اس عالم میں ان کے ساتھ ہیں کہ اسی محمد ابن قاسم کا انہوں نے مجسمہ بنا لیا اور ان کی پوجا کرتے تھے ان کے کردار کی بنیاد پر. غیر مسلم تھے، محمد ابن قاسم کے کردار و اخلاق کی بنیاد پر ہاں ان کی پوجا کرنے کے لیے لوگ مجبور ہو گئے. یہ مسلمان کا کردار تھا. آج بھی ہم ہندوستان کے اندر اس بارے میں سوچیں، اپنے کردار سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے بہیو سے، اپنے ویوہار سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے بود و باش سے اور اپنے تعامل سے، اپنے لوگوں کے ساتھ ساری زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر کے اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بننے کا مقصد بنائیں. تب جا کر کے ہم ایک عملی مسلمان نظر آئیں گے. اسلام کے تئیں فکر مندی ہونی چاہیے، انسانیت کے تئیں درد ہونا چاہیے. ربیع ابن عامر بادشاہ کے دربار میں گئے، کچھ مرعوب نہیں ہوئے، کچھ گھبراہٹ نہیں ہوئی، اور اس دربار میں جاتے ہوئے اس کی قالینوں کو پھاڑتے ہوئے اس کے آخری مقام پر پہنچ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ. اس دھرتی پر ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر کے اللہ واحد کی بندگی کی طرف لائیں. یہ ہماری زندگی کا مشن ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ واحد رب العباد بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لائے، اور اس دنیا کی تنگیوں سے نکال کر کے آخرت کی وسعتوں کی طرف لائیں. اور من جور الادیان، دنیا میں پائے جانے والے دیگر ادیان و مذاہب کا جو ظالمانہ نظام اور سسٹم ہے اس سے نکال کر کے اسلام کے عادلانہ نظام اور سسٹم اور دستور زندگی کی طرف لے کر کے آئے. یہ ہمارا مشن ہے. کیا اس کے ساتھ ہم جیتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا ٹارگٹ یہ بنا ہوا ہے؟ کیا ہم نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے مسلمانوں نے یہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کرنے سے قاصر ہیں؟ گھر تو چھوڑ دو، ذات کی اصلاح کرنے سے قاصر ہیں. بنیادی عقیدے کا صحیح شعور عام مسلمانوں کو نہیں ہے. یہ اپنی ذات کے حوالے سے پہلی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی باتوں کو جانیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، سماج اور محلے کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر اس کے بعد اس بھٹکتی ہوئی گمراہ زدہ ضلالت زدہ انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف لائیں. یہ ہماری نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. یہ مثالی نوجوانوں کا کردار ہے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، وقت نہیں ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہ وہ دعوت دین کے حوالے سے کتنے فکر مند تھے. دیکھا کہ کچھ خواتین بن ٹھن سنور کر کے جا رہی ہیں اور کہیں فحاشی کا ایک اڈا ہے وہاں بیٹھی ہوئی. پتہ کیا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں. کہا کہ لوگوں نے کہا میں جاؤں گا، وہ کہاں بیٹھتی ہیں؟ کہا بھی آپ رفع الیدین کی بات کرتے ہو، آپ سینے پر ہاتھ باندھتے کی بات کرتے ہو، ویسے دہلی کی گلیوں میں آپ کا چرچا ہو رہا ہے، آپ کے بڑے بڑے دشمن ہیں. ایک بڑا مسئلہ اور لوگے جاؤ گے ان فاحشہ عورتوں کی بھیڑ میں تو آپ کے بارے میں کیا ہونے والا ہے؟ فقیرانہ لباس زیب تن کیا. فکر مندی دیکھیے. پتا چلا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں، اور یہ کسی خاص جگہ پر بدکاری زناکاری کا اڈا کھولے ہوئے ہیں. کہا اللہ، مسلمانوں کی بیٹیوں میں یہ برائی اور یہ زناکاری اور اس کی تجارت، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. فقیرانہ لباس پہنا، جیسے تیسے ان خواتین کی سردار کے پاس پہنچ گئے اور اس کو اللہ کا دین سمجھایا. زناکاری کی مذمت پر آیتیں سنائی. کئی ہزار حدیثوں کے حافظ تھے. قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر کے سنائی، حدیثیں سنائی، اور سنا کر کے اسے ڈرایا. ایک وقت آیا کہ وہ
تائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ساری عورتیں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور مجاہدین آزادی جب جہاد میں جاتے تھے تو وہ عورت ساتھ میں تھی مجاہدین کے اور آٹا گوندتی تھی جو روٹیاں بنائی جاتی تھیں اور اسی جہاد کے راستے میں وہ چلی گئی، شہید ہو گئی. کس بنیاد پر؟ دہلی کی گلیوں میں رہنے والے ایک نوجوان کو ان خواتین کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا اور امانت داری کے ساتھ اس نے ادا کیا اور ان فاحشہ عورتوں کے پاس پہنچ کر کے اللہ اور سنت اور رسول کا پیغام اور دین کا پیغام اور شریعت کا نظام بتا کر کے انہیں اس بے حیائی اور بدکاری کے راستے سے روک کر کے اسلام اور دین اور انسانیت اور شرم و حیا کے راستے پر لانے میں اپنا کردار ادا کیا. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سماج کی برائیوں کے سد باب کی کوششیں کریں، انکار منکر کا کام کریں، امر بالمعروف کا کام کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے. ایک خیر امت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنے مرتبے کو اور اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کو سمجھ کر کے سماج کے اندر ایک مومن، مسلم اور مثالی نوجوان بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی اس حاضری کو ان کے رفع درجات اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس طرح کے اجتماعات کے لیے، ان دینی روحانی مجلسوں کے لیے کسی طرح کی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرما. اللہ لوگوں کو اس طرح کی اجتماعات اور روحانی پروگراموں سے محبت کی اور شرکت کی توفیق عطا فرما اور دین کے حوالے سے اپنا مقام اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہوتے اسلام پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.